أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت ناہیہ. یہ زیارت و تحفہ سلام ہے جس کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے حضرت امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کیا۔ اس زیارت کو پڑھنا ایسا ہی ہے گویا امام کا مرثیہ و نوحہ و سلام نذرانہ عقیدت بازبان امام ہے، جس کا بے حساب ثواب ہے۔ روزے عاشوراء کے علاوہ بھی عام ایام میں پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ زیارت ناہیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو حضرت آدم علیہ السلام پر جو برگزیدہ خدا ہیں اپنی خلافت کے اعتبار سے۔ سلام ہو حضرت شیث علیہ السلام پر جو ولی خدا ہیں اپنی پسندیدگی کے سبب سے۔ سلام ہو حضرت ادریس علیہ السلام پر جو مقیم ہیں جنت میں اللہ کے لیے اپنی دلیل کے ساتھ۔ سلام ہو اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے جن کی دعا قبول ہوئی اپنی دعا کے سبب سے۔ سلام ہو حضرت ہود علیہ السلام پر جن کی مدد کی گئی اللہ کی طرف سے اپنی مدد چاہنے کے سبب سے۔ سلام ہو اوپر حضرت صالح علیہ السلام کے جن کو اللہ نے اپنے کرم و مہربانی سے ذیشان بنایا۔ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ سلام ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جن کے لیے اللہ نے ذبح عظیم کے پیش نظر فدیہ بھیجا اپنی جنت سے۔ سلام ہو حضرت اسحاق علیہ السلام پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ قائم رکھا۔ سلام ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ جن کو اللہ نے نجات دی کنویں کی سختی سے اپنی عظمت کے سبب سے۔ سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ اللہ نے شگاف دیا دریا کو جن کے لیے اپنی قدرت سے۔ سلام ہو حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر کہ جن کو اللہ نے خصوصیت بخشی اپنی نبوت عطا فرما کر۔ سلام ہو حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر کہ جن کو اللہ نے اپنی مدد دے کر ان کی امت پر غلبہ عطا فرمایا۔ سلام ہو حضرت داؤد علیہ السلام پر جن کو اللہ نے معاف فرمایا ان کے ترک اولیٰ کے بعد۔ سلام ہو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ جن کے لیے قوم جن کو اللہ نے اپنی دی ہوئی عزت سے تابع کر دیا۔ سلام ہو حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ جن کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ان کی طویل بیماری سے۔ سلام ہو حضرت یونس علیہ السلام پر کہ جن کے اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا جس کی انہوں نے ضمانت دی تھی۔ سلام ہو اوپر حضرت عزیر کے کہ جن کو اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی ان کی موت کے بعد۔ سلام ہو حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اپنی شدید آزمائش پر بھی صابر رہے۔ سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کہ جن کا مرتبہ اور بڑھا دیا اللہ نے ان کی شہادت کے بعد۔ سلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
جو روح اللہ ہیں اور اس کے کلمہ ہیں۔ سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو محبوب خدا اور اس کے برگزیدہ و پسندیدہ ہیں۔ سلام ہو اوپر مومنوں کے امیر حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے، جن کو مخصوص فرمایا اللہ نے اخوت پیغمبر سے۔ سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول پر۔ سلام ہو حضرت ابو محمد امام حسن پر، جو جانشین ہیں اپنے پدر بزرگوار کے اور ان کے خلیفہ ہیں۔ سلام ہو اوپر حضرت امام حسین علیہ السلام کے، جنہوں نے انتہائی زخمی ہونے کے بعد راہ خدا میں اپنی باقی ماندہ جان کو قربان کر دیا۔ سلام ہو اس پر کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، پوشیدہ طور پر اور کھلم کھلا بھی۔ سلام ہو اس پر کہ جن کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا بخشی۔ سلام ہو اس کے اوپر کہ جس نے مزار مقدس کے گنبد کے نیچے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلام ہو اس پر کہ جن کی اولاد میں قیامت تک امام رہیں گے۔ سلام ہو اوپر فرزند خاتم الانبیاء کے۔ سلام ہو اوپر فرزند سید الاوصیاء کے۔ سلامتی نازل ہو جناب فاطمہ الزہرا کے لخت جگر پر۔ سلامتی نازل ہو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند ارجمند پر۔ سلامتی نازل ہو فرزند صاحب سدرۃ المنتہیٰ کے وارث پر۔ سلامتی نازل ہو اس فرزند پر جو وارث ہے مالک جنت المأویٰ کا۔ سلامتی نازل ہو صاحب زمزم و صفا کے وارث پر۔ سلامتی نازل ہو اس ذات مقدس پر جو خاک و خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ سلامتی نازل ہو اس مظلوم پر کہ جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا۔ سلامتی نازل ہو چادر تطہیر والوں کے 5ویں ساتھی حسین پر۔ سلامتی نازل ہو مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر۔ سلام ہو شہیدوں میں سب سے زیادہ پردرد شہید پر۔ سلام ہو اس کے اوپر جس کو قتل کیا بے نسلوں زنا زادوں نے۔ سلام ہو کربلا میں مقیم حسین علیہ السلام مظلوم پر۔ سلام ہو اس پر کہ جس کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی رو دیے۔ سلام ہو اس پر کہ جس کی اولادیں پاکیزہ امام ہیں۔ سلام ہو اس کے اوپر جو دین کے سردار ہیں۔ سلام ہو ان پر جو منزلوں کی طرف حجتہائے خدا ہیں۔ سلام ہو ان اماموں پر جو ملت کے سردار ہیں۔ سلام ہو ان گریبانوں پر جو خون میں بھرے ہوئے تھے۔ سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے۔ سلام ہو ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ سلام ہو ان کی ارواح پر جن کے قتل کے بعد فوراً ہی لوٹ لیا گیا۔ سلام ہو ان جسدوں پر جو برہنہ کر دیے گئے۔ سلام ہو ان جسموں پر جو لاغر و متغیر ہو گئے تھے۔ سلام ہو زمین کربلا پر بہنے والے خون شہداء پر۔ سلام ہو ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا۔ سلام ہو ان مقدس سروں پر جن کو نیزوں پر اٹھایا گیا۔ سلام ہو ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کیا گیا۔ سلام ہو پروردگار عالمین کی حجت پر۔ سلام ہو آپ کے اوپر اور آپ کے آبائے پاکیزگان کے اوپر۔ سلام ہو آپ کے اوپر اور آپ کے شہید فرزندوں کے اوپر۔ سلام ہو آپ کے اوپر اور آپ کی نصرت کرنے والی اولاد کے اوپر۔ سلام ہو آپ کے اوپر اور آپ کے پہلو میں رہنے والے فرشتوں کے اوپر۔
سلام ہو ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والوں کے اوپر، سلام ہو ان کے بھائی حسن علیہ السلام کے اوپر جن کو زہر دیا گیا، سلام ہو کبیر علی اکبر کے اوپر، سلام ہو دودھ پیتے صغیر علی اصغر کے اوپر، سلام ہو ان بدنوں کے اوپر جن کو قتل کے بعد لٹکا دیا گیا، سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین اولاد کے اوپر، سلام ہو ان جسموں کے اوپر جن کو قتل کے بعد بیابان میں چھوڑ دیا گیا، سلام ہو ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور کر دیے گئے، سلام ہو ان دفن کیے جانے والوں کے اوپر جو بے کفن تھے، سلام ہو ان پاکیزہ سروں کے اوپر جن کو جدا کیا گیا ان کے جسموں سے، سلام ہو راہ خدا میں تکلیف اٹھانے والے صابر کے اوپر، سلام ہو ان مظلوموں کے اوپر جن کا کوئی مددگار نہ تھا، سلام ہو ان کے اوپر جو پاکیزہ تربت میں رہنے والے ہیں، سلام ہو ان کے اوپر جو مالک ہیں بلند و شاندار گنبد کے، سلام ہو اس پر جس کو پاکیزہ رکھا خدائے بزرگ و برتر نے، سلام ہو اس پر کہ جس پر فخر کیا گیا جبریل علیہ السلام سے، سلام ہو اس پر کہ جس کو لوریاں دیں گہوارے میں میکائیل نے، سلام ہو اس پر جس کے بارے میں عہد و پیمان توڑا گیا، سلام ہو اس پر جس کی حرمت کو ضائع کر دیا گیا، سلام ہو اس پر جس کا بہا دیا گیا ظلم سے خون، سلام ہو اس پر جس کو زخموں کے بہتے ہوئے خون میں نہلایا گیا، سلام ہو اس پر جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے گئے، سلام ہو اس پر جس پر ہر طرح کا ظلم بیدار رکھا گیا، سلام ہو اس پر جس کو لوگوں نے گھیر کر قتل کیا، سلام ہو اس پر جس کو گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا، سلام ہو اس پر جس کی شہرگ کو بے دردی سے کاٹا گیا، سلام ہو اس پر جو یکا و تنہا دشمنوں کی یلغار کو ہٹا رہا تھا، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک آلودہ رخساروں پر، سلام ہو غبار آلودہ جسم اقدس پر، سلام ہو ان دانتوں پر جن کے اوپر ظلم کی چھڑی چلائی گئی، سلام ہو اس سر اقدس پر جو نیزے پر بلند کیا گیا، سلام ہو ان جسموں پر جو برہنہ پڑے تھے جن کو امت کے ستمگر بھیڑیوں کی طرح جنگل میں دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کاٹ کھانے والے درندوں کی طرح ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے، سلام ہو آپ پر اے ہمارے آقا، اور ان فرشتوں پر بھی سلام ہو جو آپ کے قبے کے گرد جمع رہتے ہیں اور جو آپ کی تربت مبارک کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں اور حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، سلام ہو آپ پر، پس میں نے آپ کی طرف قصد کیا ہے اور امیدوار ہوں کامیابی کی آپ کی بارگاہ سے، سلام ہو آپ کے اوپر، اس کا سلام جو آپ کی حرمت کو پہچانتا ہے، جو بالکل خالص ہے، آپ کی ولایت کے بارے میں تقرب چاہتی ہوں بارگاہ خدا میں، آپ کی محبت کے ذریعے سے جو بیزار ہے آپ کے دشمنوں سے، سلام ہو اس کا جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے باعث زخمی ہے اور جس کے آنسو آپ کے ذکر کے وقت جاری رہتے ہیں، سلام ہو اس کا جو آپ کے مصائب کے باعث نہایت درد مند رنجیدہ و ملول و بے حال ہے، اس کا سلام ہو جو اگر آپ کے ساتھ میدان کربلا میں قریب بھی ہوتا تو اپنی جان کو ڈال دیتا تلواروں کی باڑ کے اوپر اور قربان کر دیتا اپنے خون کا آخری قطرہ آپ کے اوپر اور جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا آپ کے سامنے اور آپ کی مدد کرتا اور آپ کے دشمنوں کی مخالفت میں اور آپ کے اوپر فدا کر دیتا اپنی روح کو اور اپنے جسم کو اور اپنے مال اور اپنی اولاد کو
اور اس کی روح تک آپ کی روح پاک پر فدا ہو جاتی، اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل بیت پر فدا ہوتے۔ اب جب کہ مجھے مؤخر کر دیا ہے زمانوں کے الٹ پھیرنے، اور مجھے پیچھے کر دیا اور روک دیا ہے آپ کی مدد سے میرے مقدر نے، تو نہیں لڑ سکی میں ان سے جو آپ سے لڑنے والے تھے، اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے میں کھڑی نہ ہو سکی، اور میں آنسو ہی بہاتی رہوں گی صبح و شام، اور روتی ہی رہوں گی آپ کے لیے بجائے آنسوؤں کے خون کے آنسوؤں سے۔ یہ آپ کا غم آپ کے مصائب پر رنج و ملال اور آہ پر درد کبھی جانے والی نہیں، یہاں تک کہ اس سوزش غم، اس رنج و مصیبت اور غم و غصہ کو لے کر دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ مولا، میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز کو قائم کیا، اور زکوٰۃ دی آپ نے، اور حکم دیا آپ نے نیکیوں کا، اور روکا آپ نے برائیوں اور سرکشی سے، اور آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی، اور اپنا رابطہ اس سے قائم رکھا، اور اس کو انتہائی راضی رکھا، اور اس سے ڈرتے رہے، اور اس کی طرف متوجہ رہے، اور اس کی رضا پر خوش رہے، اور آپ نے سنت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا، اور خاموش کر دیا فتنوں کی آگ کو، اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا، اور حق کے راستوں کو واضح و ظاہر کیا، اور آپ نے خدا کی راہ جہاد کو پورا حق دیا۔ آپ اللہ کے لیے بے حد مطیع ثابت ہوئے، اور اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کے پیروکار رہے، اور اپنے پدر بزرگوار کے تابع رہے، اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی وصیت کو جلد پورا کیا، اور آپ دین کے ستون کو بلند کرنے والے ہیں، اور سرکشی کی بنیاد کو کھود دینے والے ہیں، اور سرکشوں کے سروں کو کچل دینے والے ہیں، اور امت پیغمبر کے ناصح ہیں، اور موت کے بھنور میں تیرنے والے ہیں، اور فاسقوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے ہیں، اور خدا کی دلیلوں کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے دل میں رحم رکھنے والے ہیں، اور حق کے لیے مددگار ہیں، اور سخت آزمائشوں میں صابر ہیں، اور دین کے لیے محافظ، اور اس پر حملہ کرنے والوں کا منہ پھیرنے والے ہیں۔ ہدایت کی حفاظت اور اس کی نصرت کرتے رہے، اور عدل و انصاف کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور دین کی نصرت اور اس کو اجاگر کرتے رہے، اور دین کو حقیر جاننے والوں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، اور طاقتور سے کمزوروں کا حق دلاتے رہے، اور مساوی و برابر تھے آپ کی نظر میں حکم کے بارے میں طاقتور اور کمزور، اور بہار تھے یتیموں کے لیے، اور پناہ گاہ تھے مخلوق کے لیے، اور عزت تھے اسلام کے لیے، اور سرمایہ تھے احکام الہی کا، اور عزم رکھتے تھے حاجت مندوں کو انعامات دینے کا۔ آپ چلنے والے تھے اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پدر بزرگوار کے طریقوں پر، اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی طرح امر خیر کی ہدایت کرنے والے تھے، اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوشی اور رغب پورا کرنے والے تھے، اپنی سخاوت میں جانے پہچانے تھے، پردہ شب میں تہجد گزار تھے، مضبوط تھا آپ کا ہر طریقہ، کریم تھے مخلوق خدا کے درمیان، عظیم تھے ہر سبقت میں، شریف تھے نسب میں، آپ کے کمالات انتہائی بلندی پر تھے، اعلیٰ تھے مراتب میں، بہت زیادہ تھے، آپ کے فضائل پسندیدہ تھے، آپ کے خصائل نہایت ہی قیمتی تھے، آپ کی بخششیں حلیم و بردبار، ہدایت والے، عطا و بخشش والے تھے، بہت زیادہ عالم
امام شہید، خدا سے بہت زیادہ لو لگانے والے، محبوب خدا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں، اور قرآن کے لیے سند اور امت کے لیے دست و بازو اور اطاعت خدا میں بہت کوشش کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے، عہد اور پیمان کے الگ رہنے والے، فاسقوں کے راستوں سے عطا کرنے والے، مصیبت زدوں کو دیر تک رکوع اور سجدے کرنے والے، دنیا سے اس طرح بے تعلق جیسے آپ دنیا سے جلد رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے دنیا کو ہمیشہ نفرت بھری نظروں سے دیکھا، آپ کی آرزوئیں اس سے ہٹی ہوئی تھیں اور بہت ہی دور تھے، آپ اس کی زینت و آرائش سے اور اس کی رونق سے بالکل ایک طرف، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کی رغبت صرف آخرت کی طرف ہے، یہاں تک کہ جب ستم و جور اپنے ہاتھ بڑھانے لگا اور جو ہلکا سا پردہ ظلم کے چہرے پر پڑا ہوا تھا وہ نہ رہا اور گمراہی نے ہر طرف سے اپنے چیلوں کو بلا لیا، تو اس وقت آپ اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں مقیم تھے اور ظالموں سے قطعاً دور تھے، گوشہ نشین اور محراب عبادت تھے، کنارہ کش تھے آپ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں سے اور ہر بری بات سے، اپنے دل اور اپنی زبان کو اپنی طاقت و امکان کے آپ نے اپنی ذات کو محفوظ رکھا، پھر آپ نے اپنے حق شناس علم کے ذریعے سے بیعت یزید سے انکار کیا اور لازم کر لیا کہ فاسقوں اور فاجروں سے جہاد کریں، پس فوراً آپ اپنی اولاد اور اہل خاندان اور اپنے فرما برداروں اور دوستوں کی جماعت کو لے کر چل پڑے، آپ حق کے ساتھ اور واضح اور روشن دلائل کے ساتھ، اور آپ نے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف حکمت اور نصیحت پسندیدہ سے، پس آپ نے حکم دیا احکامات شریعت اور اطاعت معبود کا، اور لوگوں کو روکا خبائث و محرمات کے ارتکاب سے اور سرکشی سے، لیکن ستمگاروں نے ظلم و عدوان سے آپ کا مقابلہ کیا، پس آپ نے جہاد شروع کیا اور پہلے تو ان کو غضب خدا سے ڈرایا اور تاکید کی، اپنی حجت سے ان پر ہر طرح قائم کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کے بارے میں عہد اور آپ سے کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا، اور انہوں نے غضب نہ کیا آپ کے رب اور آپ کے جد امجد کو، اور آپ سے لڑنے کی ابتدا کر دی، پس آپ بھی تیار ہو گئے نیزہ و شمشیر اور حرب و ضرب کے لیے، اور آپ نے فاجروں کے لشکر کو پیس ڈالا، اور آپ جنگ کے گہرے غبار میں دسے ہوئے ذوالفقار سے جنگ کرتے ہوئے آپ اس طرح قتال کر رہے تھے گویا حیدر کرار جنگ کر رہے ہیں، پس اعداء نے جب آپ کو دل کا مضبوط اور بے خوف و ہراس دیکھا تو وہ آپ کے لیے مکر و فریب کے جال بچھانے لگے اور آپ سے لڑنے لگے اپنے مخصوص سفیانی مکاریوں اور شرارتوں کے ساتھ، اور حکم دیا عمر بن سعد ملعون نے اپنے مکار لشکر کو کہ بند کر دو حسین علیہ السلام کے لیے پانی کو، اور سب کے سب پے در پہ آپ سے لڑنے لگے اور تیزی سے مل جل کر آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کو تیروں سے چھلنی کر دیا، اور سب نے ظلم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے، اور نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھا اور نہ یہ کہ آپ اور آپ کے دوستوں کو قتل کرنے میں کچھ تعامل کیا، اور آپ کے سامان کو لوٹنے میں وہ کس قدر سخت گناہ کے مرتکب ہوئے۔ آپ جنگ کی اذیتوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کر رہے تھے کہ ملائکہ آسمان آپ کے صبر و تحمل پر انگشت بدندہ محو حیرت تھے، پس ظالموں نے آپ کو ہر چہار جانب سے گھیر لیا اور آپ پر زخم لگانے لگے اور آپ کو مزمحل کر دیا،
اور حائل ہو گئے آپ کی اور مستورات کے درمیان، اور نہ رہا باقی آپ کا کوئی مددگار، لیکن آپ صبر و ضبط کے ساتھ ہجوم کو ہٹا رہے تھے اپنی عورتوں کی طرف سے اور آلات کی طرف سے، یہاں تک کہ آپ کو انہوں نے آپ کے گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زمین پر تشریف لائے زخموں سے چور ہو کر، اور آپ کو کچل رہے تھے لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے، اور سرکش ستمگار اپنی تلواریں لیے آپ پر ٹوٹ پڑے، اور موت کا پسینہ آپ کی جبین مبارک پر آیا ہوا تھا، اور ادھر ادھر آپ کے دست و پا سمٹتے اور پھیلتے تھے، کبھی آپ کی بائیں جانب اور کبھی دائیں طرف۔ آپ چشم ہائے نیم واسع اپنے سامان و خیموں کو، اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے، اور جبکہ اس وقت آپ کی ذات کو اپنی تکالیف کی وجہ سے اپنے بچوں اور اپنے اہل بیت کا دھیان نہ آ سکتا تھا، اور اس وقت بڑی تیزی سے آپ کا گھوڑا آپ کے خیام کی طرف ہنہناتا ہوا روتا ہوا آیا۔ پس جب آپ کے اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتے دیکھا اور آپ کے گھوڑے کی زین کو زمین کی طرف ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑے، اس حالت میں کہ بال بکھرائے اور تماچے مارتے ہوئے اپنے چہروں پر بے پردہ نوحہ بکا کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں اور وارثوں کو پکارتے ہوئے، بعد میں اپنی عزت و شان کے اس ذلت و حقارت کے پیش نظر اور سب کے سب آپ کی قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے، اور ہائے افسوس کہ شمر ملعون اس وقت آپ کے سینہ اقدس پر سوار تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا، اور آپ کی ریش مبارک وہ ظالم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں، یہاں تک کہ سر اقدس کو قطع کر کے نیزے پر اٹھا لیا اور آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا اور آہنی زنجیروں میں بری طرح جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دن کو دوپہر کی گرمی سے ان کے چہرے جھلسنے لگے اور وہ غریب الدیار کشاں کشاں بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دیے گئے تھے، اس طرح ان کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ بس وائے ہو ان نافرمان فاسقوں کے اوپر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو بھی قتل کر دیا اور معطل کر دیا نمازوں اور روزوں کو، اور توڑ دیا سنتوں کو اور احکام شریعت کو، اور ڈھا دیا ایمان کی عمارت کو، اور جلا دیا آیات قرآن کو۔ بڑی تیزی سے وہ لوگ بغاوت و سرکشی میں گھس پڑے، یقیناً مظلوم ہو گئے۔ رسول خدا درود ہو اللہ کا ان حضرات پر اور ان کی آل پر آپ کی موت سے کہ آپ کے خون کا بدلہ نہ لے سکے، اور لاوارث ہو گئی کتاب خدا آپ کے قتل سے اور آپ کے سنائے جانے سے اصل میں حق ستایا گیا، اور آپ کے نہ ہونے سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آوازیں بے روح ہو گئیں، اور حرمت و حلت قرآن اور قرآن کے معنی و تعویل قرآن باقی رہا، اور ظہور ہو گیا آپ کے بعد شریعت میں کھلم کھلا تبدیلیوں سے، اور فاسد عقائد چھا گئے، اور شریعت میں تعطل اور خواہشات نفسانی کا زور ہو گیا، اور گمراہیوں اور فتنہ و فساد اور باطل چیزوں کا ظہور ہو گیا۔ الغرض آپ کی سنانے والا آپ کے جد امجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی قبر کے پاس آ کر سنانے لگا، اپنے برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سنانے لگا، یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، افسوس کہ قتل کر دیا گیا آپ کے نواسے کو،
اور آپ کے اہل بیت اور جانثاروں کو ستایا اور مار دیا گیا اور قید کر لیا گیا۔ آپ کے بعد آپ کی ذریت کو اور آپ کی پردہ دار عترت اور ذی القربہ اور ذریت کو بہت دکھ دیے گئے۔ پس رسول اللہ کو انتہائی قلق ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک گریہ کناں ہوا اور ان حضرت کو پرسا دیا۔ آپ کا فرشتوں اور انبیاء نے اور بے چین ہو گئیں آپ کے قتل کی وجہ سے۔ آپ کی مادر گرامی زہرا سلام اللہ علیہا اور اترنے لگے ملائکہ مقربین آسمان سے اور تعزیت پیش کرنے لگے آپ کے بابا امیر المومنین علی علیہ السلام سے، اور آپ کا ماتم شروع ہو گیا۔ ملائے اعلیٰ آسمانوں میں اور منہ پیٹنے لگیں آپ کے غم میں حوران جنت، اور گریہ کرنے لگا آسمان اور آسمان کے رہنے والے اور جنت کے رہنے والے، اور پہاڑ قطار در قطار رو پڑے، اور سمندر اور اس کی مچھلیاں رونے لگیں، اور مکہ اور اس کی عمارتیں اور جنت اور اس کے علماء اور کعبہ اور مقام ابراہیم اور مشعر الحرام اور ہل اور حرم سب ہی رونے لگے۔ یا اللہ، تجھے واسطہ اس مکان کی حرمت کا جو بہت بلند مرتبہ ہے، تو درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر، اور مجھے محشور فرما ان حضرات کے ساتھ، اور مجھے داخل فرما جنت میں ان حضرات کی سفارش سے۔ یا اللہ، میں وسیلہ چاہتی ہوں تیری بارگاہ میں، اے بہت تیزی سے محاسبہ کرنے والے، اور اے بزرگوں میں سب سے زیادہ بزرگ و کریم، اور حاکموں میں سب سے زیادہ بڑے حاکم، ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاتم الانبیاء ہیں، تیرے رسول ہیں تمام عالمین کی طرف سے، اور واسطہ ان کے بھائی کا جو بزرگ باطن معدن علم و حکمت ہیں، یعنی علی علیہ السلام امیر المومنین کا واسطہ، اور واسطہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو سردار ہیں خواتین عالمین کی، اور واسطہ امام حسن علیہ السلام کا جو نہایت پاکیزہ ہیں، پناہ گاہ ہیں پرہیزگاروں کی، اور واسطہ ابی عبداللہ الحسین کا جو سب سے زیادہ مکرم ہیں تمام شہیدوں میں، اور واسطہ ان کی اولاد کا جو آپ کے ساتھ قتل کیے گئے، اور واسطہ ان کی اولاد مظلومین کا، اور واسطہ علی علیہ السلام ابن الحسین کا، امام زین العابدین کا، اور واسطہ محمد ابن علی کا جو عبادت گزاروں کے مرکز ہیں، اور واسطہ جعفر ابن محمد کا، اور جو سب سے زیادہ سچے ہیں تمام سچوں میں، اور موسیٰ علیہ السلام ابن جعفر کا واسطہ جو ظاہر کرنے والے ہیں دلائل حق، اور علی ابن موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو دین کی مدد کرنے والے ہیں، اور محمد ابن علی کا واسطہ جو اہل حق کے پیشوا ہیں، اور علی ابن محمد کا واسطہ جو زاہدوں میں سب سے زیادہ زہد والے ہیں، اور حسن ابن علی کا واسطہ جو وارث ہیں تمام ائمہ کے، اور اس ذات گرامی کا واسطہ جو حجت خدا ہیں تمام مخلوق کے اوپر، یہ کہ تو درود نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اطہار پر جو سچے ہیں، جو بہترین نیکیوں کے حامل ہیں، جن کا لقب آل طٰہٰ آل یاسین ہے، اور یہ کہ تو مجھے قرار دے قیامت میں، قیامت کے دن امن پانے والوں میں، مطمئن رہنے والوں میں، کامیاب رہنے والوں میں، خوش و خرم رہنے والوں میں سے۔ یا اللہ، میرا نام لکھ لے اپنے فرما برداروں میں، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھ، اور میرا ذکر نیکی اور بھلائی سے ہو،
میرے بعد آنے والوں میں اور میری مدد فرما مقابلے میں سرکشوں اور باغیوں کے، اور مجھے بچا لے حاسدوں کی بری تدابیر سے، اور میری طرف سے مکاروں کے مکر و فریب کا رخ پھیر دے، اور روک دے مجھ سے ظالموں کے دستے تطاول کو، اور جمع کر دے یکجا مجھے اور میرے پیشواؤں کو جو بابرکت ہیں، جنتی لوگوں کے بلند ترین مقام میں جگہ دے، ساتھ ان لوگوں کے جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے ہیں۔ تجھے واسطہ تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا اللہ، میں تجھے قسم دیتی ہوں تیرے نبی کی جو معصوم ہے، اور تیرے حکم کی جو حتمی اور آخری ہے، اور گناہوں سے بچنے کی تیرے مقررہ ارشادات کے مطابق، اور اس قبر مطہر کی جس کی زیارت کے لیے ہر طرف سے جن و انس اور ملک پہنچتے ہیں، جس کے پہلو میں امام معصوم شہید ظلم و ستم آرام فرما رہے ہیں، کہ تو دور فرما دے میرے رنج و غم کو، اور ہٹا دے میرے مقدر کی برائی کو جو حتمی ہے، اور مجھے پناہ دے جہنم کی آگ سے جو جلا دینے والی ہے۔ یا اللہ، میرے چاروں طرف اپنی نعمتوں کا انبار لگا دے، اور اتنا عطا فرما دے کہ میں خوش رہوں، اور چھپا لے مجھے اپنے جود و بخشش و کرم میں، اور دور رکھ مجھے اپنے عذاب اور سزا و عقاب سے۔ یا اللہ، مجھے بچا لے ہر لغزش سے، اور درستی فرما دے میرے قول اور عمل کے اندر، اور مجھے عطا فرما عمر طویل، اور مجھے بچا لے امراض و بیماری و دکھ سے، اور پہنچا دے مجھے میرے آقاؤں کے وسیلے سے، اور اپنے فضل سے میری بہترین تمناؤں تک۔ یا اللہ، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور میری توبہ قبول فرما اور رحم فرما مجھے روتا دیکھ کر، اور بخش دے میرے گناہوں کو، اور دور فرما دے میری تکلیف کو، اور معاف فرما دے میری خطاؤں کو، اور میری اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ، نہ باقی چھوڑ میرے لیے اس مقام معظم شہادت کا اور بزرگ مرتبہ جگہ کے باعث میرے کسی گناہ کو، مگر تو نے اسے بخش دیا ہو، اور نہ کسی عیب کو مگر تو نے اسے چھپا لیا ہو، اور نہ کسی غم و رنج کو مگر اس کو تو نے دور فرما دیا ہو، اور نہ کسی معمولی رزق کو مگر اس میں تو نے کشادگی فرما دی ہو، اور نہ کسی مرتبے کو مگر تو نے اسے بڑھا دیا ہو، اور نہ کسی بگڑے کام کو مگر یہ کہ تو نے اس کی اصلاح کر دی ہو، اور نہ کسی امید کو مگر یہ کہ اس کو پورا کر دیا ہو، اور نہ کسی دعا کو مگر یہ کہ اس کو قبول فرما لیا ہو، اور نہ کسی تنگی و پریشانی کو مگر یہ کہ اس کو دور کر دیا ہو، اور نہ کسی انتشار کو مگر تو نے اسے اطمینان سے بدل دیا ہو، اور نہ کسی کام کو مگر یہ کہ تو نے اس کو مکمل کر دیا ہو، اور نہ کسی مال کو مگر یہ کہ تو نے اس کو زیادہ کر دیا ہو، اور نہ کسی خلق و اخلاق کو مگر یہ کہ تو نے اس کو بہترین بنا دیا ہو، اور نہ کسی خرچ میں مگر یہ کہ تو نے اس کی کمی کو پورا کر دیا ہو، اور نہ کسی حال و احوال کو مگر تو نے اس کو بہتر بنا دیا ہو، اور نہ کسی برائی کو مگر یہ کہ تو نے اس کی اصلاح فرما دی ہو، اور نہ کسی حاسد کو مگر یہ کہ تو نے اس کو تباہ کر دیا ہو، اور نہ کسی دشمن کو مگر یہ کہ تو نے اس کو ہلاک کر دیا ہو، نہ کسی شر کو مگر یہ کہ تو نے اس سے بچا لیا ہو، اور نہ کسی مرض کو مگر یہ کہ تو نے اس سے شفا دے دی ہو، اور نہ کسی اپنے دور رہنے والے کو مگر یہ کہ تو نے اسے قریب کر دیا ہو، اور نہ کسی پریشانی کو مگر یہ کہ تو نے اسے دور کر دیا ہو، اور نہ کسی سوال کو
مگر یہ کہ تو نے اس کو پورا کر دیا ہو۔ یا اللہ یقیناً میں تجھ سے سوال کرتی ہوں دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کے ثواب کے لیے۔ یا اللہ مجھے حلال کی روزی اتنی عطا فرما کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اپنا فضل اتنا میرے شامل حال رکھ کہ میں تیری مخلوق سے حاجت نہ رکھوں۔ یا اللہ میں یقیناً تجھ سے سوال کرتی ہوں فائدہ مند علم کا، اور تجھ سے ڈرنے والے دل کا، اور اس یقین کا جس میں شک نہ ہو، اور اس عمل کا جو پاکیزہ و خالص ہو، اور اس صبر کا جو عمدہ و بہترین ہو، اور اس اجر کا جو فراوانی سے ہو۔ یا اللہ اے پالنے والے تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو مجھ پر ہیں، اور اضافہ فرما اپنے احسانات میں اور اپنی مہربانیوں میں میرے لیے، اور قرار دے میری باتوں کو لوگوں کے اندر کہ وہ ان کو سن کر مان لیں، اور میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلندی والا، اور میری نیکیاں ایسی ہوں کہ جن کی پیروی کی جائے، اور میرے دشمن کو برباد ہو جانے والا۔ یا اللہ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے اوپر کہ جو تمام مخلوق میں بہتر ہیں، اور یہ سلسلہ درود جاری و ساری رکھ ان حضرات کے اوپر شب و روز میں، اور میری حفاظت فرما شریروں کے شر سے، اور مجھے پاکیزہ بنا دے گناہوں سے اور ان کے بوجھ سے، اور پناہ دے مجھے دوزخ کی آگ سے، اور آباد کر مجھے آخرت کے گھر جنت میں، اور بخش دے مجھے اور تمام میرے بہن بھائیوں کو جنت میں جگہ دے، اور میرے بہن بھائیوں کو جو مومنین ہیں مومنات ہیں سب کو واسطہ تیری رحمت کا اور تیرے کرم کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں میں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔